بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ العبس کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ عبس قرآن مجید کی 80ویں سورت یعنی کہ 80 نمبر سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 42 ہیں۔ یہ سورت اپنے آغاز ہی میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ قریش کے سرداروں کی طرف تھی، جبکہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی کہ دین کی دعوت میں امیر و غریب یا بڑے اور چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون انسان کی اصلاح، قرآن کی عظمت اور قیامت کی ہولناکی ہے۔ ابتدا میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ہدایت کے طالب کی قدر کرنی چاہیے، پھر قرآن پاک کی شان اور معزز صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی ناشکری اور اپنی تخلیق پر غور نہ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک معمولی نطفے سے پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کی۔ سورت کے آخر میں قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی بھاگے گا اور ہر شخص کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن اور خوش ہوں گے جبکہ کچھ چہرے غبار آلود اور غمگین ہوں گے۔ سورہ عبس ہمیں عدل، مساوات، عاجزی اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور قیامت کی کامیابی میں ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ عبس کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی۔ آیت نمبر 2، اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اس کی تفسیر ہے، اس پہلے فقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ ترش روئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور ہی سے صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد، جیسا کہ ہم دباچے میں بیان کر آئے ہیں، مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ کے والد خیل آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ لفظ عامہ یعنی نابینا سے معلوم ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے اعتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پالے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ ابن مکتوم ایک نابینا آدمی ہے۔ اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے۔ آیت نمبر 4، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ آیت نمبر 5، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے۔ آیت نمبر 6، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ آیت نمبر 7، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 8، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے۔ آیت نمبر 9، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن ام مکتوم کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ کو بتایا کہ اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متاع گراں مایا کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر، بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال داعی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو وہ اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بااثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی داعی حق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش اعلانیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے، اور وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، داعی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو۔ نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بے لہا پیش کیا جائے، اور نہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے اندازے سے کوشش کرو جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں
کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے۔ یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔ مراد ہے قرآن۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مولا، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقصد حیات سے ملا دینا۔ مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے۔ بس مجھے اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔